بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ صدق اللہ العظیم۔ سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور بے شمار درود و سلام حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ تو سورہ حجرات کی ابتدائی 5 آیات مقدسہ پر ہم بات کر چکے ہیں، اور ان ابتدائی 5 آیات میں اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ کے آداب بیان کیے ہیں، اور گزشتہ 3 ہفتوں میں مسلسل ہم نے مدینہ منورہ حاضری کے آداب سیکھنے کی کوشش کی ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں اذن حضوری عطا فرمائے۔ آداب بارگاہ رسالت اور اسلامی معاشرت کے آداب، ان دونوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، کیونکہ کسی معاشرے میں اگر افراد آداب کا، ایٹیکیٹ کا لحاظ نہ رکھیں، چھوٹے بڑوں کا ادب نہ کریں، بڑے چھوٹوں کا ادب نہ کریں، اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلقہ افراد اور اشیاء کا ادب انسان کے دل سے نکل جائے، تو یہ بے ادبی انسان کو دائرۂ کفر میں داخل کر دیتی ہے، اور اس کا شعور تک انسان سے چھین لیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جو اسلامی معاشرت کے آداب ہیں، ہمارے مسلم فیملیز کے جو حالات ہیں، تو بہت تیزی کے ساتھ ہم اسلامی معاشرتی آداب سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو آیت نمبر 6 سے ان آداب کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اس پر ہم متعدد بار بات کر چکے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو تمام بنی نوع انسان سے خاص کرتے ہوئے ایڈریس فرماتا ہے، آپ غور کیجئے کہ قرآن نے یا ایہا الناس کہا ہے، یا ایہا الانسان بھی ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ رب کریم قل یا ایہا الکافرون بھی کہتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اور ایک مقام پر فرمایا یا معشر الجن والانس، اے گروہ جن و انس، اور ایک مقام پر فرمایا قل یا اہل الکتاب۔ تو یہ قرآن نے بتایا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ڈائریکٹ ایڈریسیز کون کون ہیں۔ یہاں اہل ایمان سے خطاب کیا جا رہا ہے، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق، اگر تمہارے پاس آئے ایک فاسق۔ فسق عربی میں کہتے ہیں کسی کا کسی دائرے سے باہر نکل جانا، اپنی حدود سے تجاوز کرنا، اسے فسق کہتے ہیں۔ تو فاسق کا معنی وہ شخص ہے جو اعلانیہ گناہ کبیرہ کے ذریعے اللہ کی اطاعت کے دائرے سے باہر ہو جائے۔ اگر عقیدے کے دائرے سے باہر ہو جائے تو انسان غیر مسلم ہو جاتا ہے، جیسے کوئی توحید کا انکار کر دے، نعوذ باللہ من ذالک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا منکر ہو جائے تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اطاعت کے دائرے سے خارج ہو تو فاسق کہلاتا ہے، جیسے نماز کا ترک کر دینا، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، روزے نہ رکھنا، جی، تو یہ تمام کے تمام وہ فرائض ہیں کہ جن کے ترک سے انسان اللہ کی اطاعت کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ تو فرمایا اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی ایک فاسق آئے، بنبأ، اور کیا لے کر آیا ہے؟ کوئی بہت اہم بڑی خبر لے کر آیا ہے، اس نے کوئی آپ کو آ کر کوئی خبر رپورٹ کر دی ہے، کوئی بات آپ کو بتائی ہے، اور وہ کوئی عام خبر نہیں ہے، کوئی بڑی اہم خبر ہے۔ عما یتساءلون عن النبأ العظیم، تو بنبأ، ایک نبی اسی سے ہے، کیونکہ نبی کا کام کیا ہے؟ وہ خبر جو آپ
اپنی ریشنل انکوائری سے یا تھرو امپیریکل ایویڈنس حاصل نہیں کر سکتے، جو چیز آپ کے حواس اور آپ کی عقل میں نہیں آ سکتی، تو نبی بذریعہ وحی وہ اللہ تعالیٰ سے ریسیو کرتے ہیں اور ہمیں بتا دیتے ہیں، تو نبی کو اسی لیے نبی کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اے ایمان والوں، اگر کوئی ایک فاسق تمہارے پاس کوئی ایک خبر لے آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ فوراً مان لینا چاہیے، ریئیکٹ کر دینا چاہیے۔ فتبینوا، تو خوب تحقیق کر لیا کرو۔ کیوں؟ ان تصیبوا قوما بجہالۃ، ان اگر الف کے اوپر زبر آ گیا تو معنی ہے کہ، اور اگر ہو جائے ان تو ان کا معنی ہے اگر۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ایک ہی آیت میں اوپر ان ہے اور نیچے، تو ان کے معنی ہے اگر، اور ان کا معنی ہے کہ۔ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہ تم ضرر اور نقصان پہنچاؤ کسی قوم کو جہالت میں۔ اب ظاہر ہے کہ ہمیں کسی نے آ کر کوئی خبر دی، وہ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، اب ہم نے بجائے اس کے کہ تحقیق کرتے فوراً کوئی ریاکشن دیا اور اسے نقصان پہنچا دیا۔ تو فرمایا ایسا نہ ہو کہ تم جہالت اور بے علمی میں کسی کو نقصان پہنچا دو۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ ہمارے ہاں جو گھروں میں لڑائی جھگڑوں اور فساد سے لے کر معاشرے میں جتنی بھی تباہی آپ کو نظر آ رہی ہے، ان میں اکثر مقامات پر اسی کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے، دیکھیں کمیونیکیشن گیپ ہے، کسی نے آ کر خبر دی، میرے پاس براہ راست وہ خبر نہیں پہنچی، بجائے اس کے کہ میں اس بات کو اس شخص سے کنفرم کرتا، میں نے فوراً ریئیکٹ کیا اور کسی کو نقصان پہنچا دیا۔ فتصبحوا، تو پھر تم ہو جاؤ گے، علی ما فعلتم، اس پر جو تم نے کیا، نادمین، ندامت اٹھانے والے۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی شخص کی بات پر فوری ریئیکٹ کرتے ہوئے کسی کو کچھ کہہ دیں، نقصان پہنچا دیں، تو بعد میں معلوم ہوا کہ یہ واقعہ تو ہوا ہی نہیں تھا، تو ہمیں ندامت اٹھانا پڑے گی۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے تو یہ بات فاسق شخص کے بارے میں کی ہے، لیکن اگر کوئی بہت بظاہر نیک پرہیزگار شخص جس کے ہیں ہم عام طور پر اسلام کو ایگزامن جو ہم لوگوں کو کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ ان کے ظاہر سے، ان کے ہم اپیرنس سے ان کو جج کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے سر پہ ٹوپی ہے، عمامہ ہے، داڑھی ہے، جی، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو یقیناً جو ہے وہ بہت متقی پرہیزگار اور نیک انسان ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی ایک فاسق آ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی نیک آدمی آ جائے تو تحقیق نہ کرو، جی، فاسق آ جائے تو یہ زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ کیونکہ جھوٹ بولنا، امانت میں خیانت کرنا، وعدہ خلافی کرنا، لوگوں کو لڑوانا، یہ فاسقوں کا کام ہے، رشتوں کو توڑنا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف فاسق ہی نہیں، اگر کوئی بھی شخص آ کر یہ کام کرنے کی کوشش کرے کہ کوئی ایسی بات ہمیں بتائے کہ جس کی وجہ سے ہم کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو اس ریاکشن کو دینے سے پہلے فتبینوا، ہمیں تحقیق کر لینی چاہیے۔ یعنی گویا کہ چیزوں کی اوتھینٹیکیشن، اس کو ویلیڈیٹ کرنا، اوتھینٹیکیٹ کرنا، یہ ویریفائی کرنا، یہ بہت کراس چیک کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ آپ غور کیجئے، سورہ یوسف میں ہم نے پڑھا تھا کہ فجاءوا اباہم عشاء یبکون، یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے بھائی کو کنویں میں خود ڈالا اور اپنے والد کے پاس روتے ہوئے آ گئے کہ وہ ہمارے بھائی کو نا بھیڑیا کھا گیا، اور ساتھ میں قمیص پر جھوٹا خون بھی لگا لی۔ تو یہ پاسبل ہے کہ کوئی شخص ہمیں رو دھو کر کوئی ایسی بات بتا دے اور ہم اس پر غلط انداز سے ریئیکٹ کریں۔ اس آیت سے ہمارے محدثین نے اصول حدیث کا ایک مسئلہ بھی اخذ کیا ہے کہ اگر کوئی خبر واحد، کوئی ایک شخص آپ کے پاس آ کر آپ کو بات بتاتا ہے اور آپ بعد از تحقیق اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں، تو یہ شرعاً جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا
کہ اگر کسی ایک حدیث کے راوی نے کوئی حدیث بیان کی ہے تو وہ حدیث دلیل بن سکتی ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، اور خوب جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول تشریف فرما ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ بات صحابہ کرام سے فرمائی جا رہی ہے، تو صحابہ کرام کو یہ مقام نصیب ہوا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بنفس نفیس اپنے وجود مسعود کے ساتھ ان کے درمیان تشریف فرماتے ہیں، اور صحابہ کو یہ شرف نصیب ہوا کہ انہوں نے اس مجلس میں سانس لیا جس کی فضا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے انفاس قدسیہ سے معطر تھی۔ یہ صحابہ کو مقام نصیب ہوا، تو فرمایا جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود۔ ہمارے لیے اس کا معنی کیا ہوگا؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، تو جان لو اللہ کے رسول تمہارے دلوں میں موجود صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہر صاحب ایمان کے دل میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت موجود۔ اس لیے اقبال نے اسی شعر سے استفادہ کیا، در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبرو ما ز نام مصطفیٰ است صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میرا دل حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کا مقام ہے، اور ہماری عزت اور ہماری آبرو وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نام مبارک سے ہے۔